السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ھدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وتعتبر ایضا فی الدین، امام قدوری نے فرمایا کہ کفاءت میں اعتبار کیا جاتا ہے دین کا کفاءت میں اعتبار ہے۔ امام صاحب ہدایہ نے یہ فرمایا کہ دین سے مراد دیانت ہے، اس لیے کہ دین سے مراد دیانت یعنی تقوی اور صلاح وغیرہ مراد ہے، کیونکہ دین جو اسلام کے معنی میں ہے یہ تو مسلم عورت سے نکاح کرنے کے لیے اس کے جواز کے لیے ضروری ہے، اور ہماری یہ گفتگو اس بارے میں ہے کہ عقد کے صحیح ہونے کے بعد اولیاء کو حق اعتراض حاصل ہو، لہذا دیانت کا کفاءت کا اعتبار ہے، دیانت میں کفاءت کا اعتبار ہے، اور یہ شائقین کا مذہب ہے۔ اور ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ دیانت یہ اعلی مفاخر میں سے ہے، یعنی اس کے ذریعے فخر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو دیانت یہ اعلی مفاخر میں سے ہے، اس کے ذریعے فخر کیا جاتا ہے، اس لیے دیانت میں کفاءت کا اعتبار ہے اور یہ شائقین کا مذہب ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ عورت کو شوہر کے فاسق ہونے کی بنیاد پر عار دلائی جاتی ہے اس سے زیادہ جتنی عار کے شوہر کے نسب کے گھٹیا ہونے پر دلائی جاتی ہے، کہ اگر شوہر کا نسب گھٹیا ہو تو اس کو عار دلائی جاتی ہے، ایسے ہی شوہر اگر فاسق و فاجر ہے تو اس کی بنیاد پر بھی اس کو عار دلائی جاتی ہے، لہذا دیانت کا اعتبار ہوگا اور فاسق دیندار لڑکی کا کفو نہیں بنے گا۔ ہاں، اس میں امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیانت کا کفاءت میں اعتبار نہیں ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ دیانت یہ امور آخرت سے ہے، اس پر احکام کا ترتب آخرت میں ہوگا، لہذا دنیاوی احکام اس پر مبنی نہیں ہوں گے۔ البتہ ہاں، اگر وہ انسان ایسا ہے کہ اس کا فسق و فجور اور گناہ بہت عام ہے، ظاہر ہے، یہاں تک کہ اس کو کوئی بھی تھپڑ مار دیتا ہے، لوگ اس کا تمسخر کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اس کو نشے کی حالت میں بازاروں کی جانب نکالتے ہیں، اور یہاں تک کہ بچے اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، تو اب یہ اس کا کفو نہیں بنے گا، اس لیے کہ اب یہ ذلیل و خوار ہے، حقیر ہے، اب یہ اس کا کفو نہیں بن سکتا ہے۔ قال، فرمائے امام قدوری نے وتعتبر ایضا فی الدین، اور دین میں بھی اعتبار کیا جائے گا کفاءت کا، دیانت یعنی دیانت میں۔ وہذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف، اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا قول ہے، وہ صحیح، یہی صحیح ہے، لأنہ من اعلی المفاخر، اس لیے کہ اعلی مفاخر سے ہے۔ والمرأة، یہ دوسری دلیل ہے، تعیر بفسق الزوج فوق ما تعیر باذاعۃ نسبہ، اس لیے کہ عورت کو عار دلایا جاتا ہے شوہر کے فسق سے، اس سے زیادہ جو عار دلایا جاتا ہے شوہر کے نسب کے گھٹیا ہونے سے۔ وقال محمد لا يعتبر، امام محمد نے فرمایا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لأنہ من امور الآخرۃ، اس لیے کہ امور آخرت سے ہے، فلا تبتنی احکام الدنیا علیہ، تو اس پر دنیا کے حکام مبنی نہیں ہوں گے۔
الا اذا کان یصفع، مگر یہ کہ اس کو تھپڑ لگایا جاتا ہو، تھپڑ جو چاہے اس کو ہاتھ مار دے، ویسخر منہ، اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہو، او یخرج الی الاسواق، یا اس کو بازاروں کی طرف نکالا جاتا ہو نشے کی حالت میں، ویلعب بہ الصبیان، اور بچے اس سے کھیلتے ہوں، لانہ مستخف بہ، اس لیے کہ ابھی اس کے ذریعے ذلیل و حقیر ہوگا، خوار ہوگا، تو اب یہ کفو نہیں بنے گا۔ قال، اور فرمایا وتعتبر فی المال، اور مال میں بھی کفاءت معتبر ہے۔ مال میں امام قدوری فرماتے ہیں کہ مال میں کفاءت کا اعتبار ہے، اور مال سے مراد یہ ہے کہ شوہر نفقہ ادا کرنے پر قادر ہو اور مہر دینے پر قادر ہو، مہر اور نفقہ دینے پر قادر ہو۔ ظاہر الروایہ میں یہی معتبر ہے، یہاں تک کہ اگر وہ انسان ایسا ہے کہ نفقہ اور مہر دینے پر قادر نہیں ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، یعنی نفقہ دینے پر قادر نہیں ہے یا مہر دینے پر قادر نہیں ہے، تو اب یہ کفو نہیں بنے گا، یہ کفو نہیں بنے گا، اس لیے کہ مہر یہ بضع کا بدل ہے، مہر بضع کا بدل ہے، لہذا اس کا ادا کرنا لازم و ضروری ہے، اور نفقہ اس کے ذریعے سے زوجیت کا قوام اور دوام ہوتا ہے، تو اس کو بھی ادا کرنا لازم و ضروری ہے۔ اور مہر سے مراد کیا ہے؟ تو امام ہدایہ نے فرمایا کہ مہر سے مراد اتنی مقدار کا ادا کرنا ہے کہ جس کا معجل ہونا متعارف ہو، یعنی جس جگہ پر وہ رہتا ہے تو وہاں کے عرف میں جو مہر معجل ہوتا ہے اس کا تاجیر جتنے کی متعارف ہو اتنے مہر کے ادا کرنے پر وہ قادر ہو، اس لیے کہ مہر معجل کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ عرفاً معجل ہوتا ہے، اس کو فوراً ادا کرنا لازم و ضروری نہیں ہوتا ہے، لازم و ضروری نہیں ہوتا، اس لیے وہاں کے عرف میں جتنی مقدار معجل ہوتی ہے اتنے مہر کے ادا کرنے پر وہ قادر ہو۔ اور امام قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ قدرت علی النفقہ کا اعتبار ہے، نفقہ پر وہ قادر ہو اس کا اعتبار ہے، لیکن مہر کے ادا کرنے پر قادر ہو اس کا اعتبار نہیں ہے، یعنی مہر پر قدرت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا لیکن نفقے پر قدرت کا اعتبار کیا جائے گا۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ مہر وغیرہ کی ادائیگی میں نرمی جاری ہے، کہ لوگ مہر کی ادائیگی میں نرمی سے کام لیتے ہیں اور اس میں جلدی نہیں کرتے، مہر کی ادائیگی میں کیا نرمی سے کام لیتے ہیں اور اس میں جلدی نہیں کرتے ہیں، لہذا اس میں اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باپ کے مالدار ہونے سے اس لڑکے کو مہر پر قادر مانا جاتا ہے، کہ باپ کا اگر مالدار ہے تو باپ کی مالداری کی بنیاد پر اس کو مہر پر قادر مانا جائے گا، باپ کی مالداری کی بنیاد پر۔ اب رہا یہ معاملہ کہ نفقہ دینے پر قادر ہو، نفقے پر قدرت ہو، تو امام صاحب ہدایہ نے یہ ذکر نہیں فرمایا ہے کہ نفقے سے مراد کیا ہے، کتنے نفقہ دینے پر وہ قادر ہو، کتنے دنوں کا نفقہ کے خرچ وغیرہ اٹھانے پر وہ قدرت رکھتا ہو، امام صاحب ہدایہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے نفقے کا مالک ہونا ضروری ہے بوقت نکاح، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ نکاح کے وقت میں 6 مہینے کے نفقے کا مالک ہونا ضروری ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ نکاح کے وقت میں 1 سال کے نفقے پر قدرت ہونا چاہیے، لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ اگر وہ اس حالت میں ہے کہ کمائی کر کے عورت کو نفقہ پہنچا سکتا ہے تو یہ شخص اس عورت کا کفو بن جائے گا، ہے نا، کمال ہے، یعنی اس حال میں ہو کہ اس کا کام ٹھیک ٹھاک ہے، کماتا ہے اور کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے اور یہ سب کر کے عورت کو خرچہ دے سکتا ہے، تو یہ شخص اس کا کفو بن جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ مرد کے لیے نفقے پر قدرت اس وقت ضروری ہے جب کہ عورت قابل جماع ہو، یعنی عورت ایسی ہو کہ جس سے وہ جماع کر سکتا ہو، اور اگر عورت صغیرہ ہے اسے جماع نہیں کر سکتا تو اب قدرت علی النفقہ یہ معتبر نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف نے یہ کہا کہ نفقے کی قدرت تو معتبر ہے اسی معنی کر، لیکن مہر کے سلسلے میں چونکہ لوگ نرمی برتتے ہیں اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اور انسان کی مالداری سے، اس کے باپ کی مالداری سے اسے مہر پر
قادر شمار کیا جاتا ہے، اس لیے اس مہر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے وتعتبر فی المال، اور اعتبار کیا جاتا ہے مال میں، وہو اور وہ یہ ہے ان یکون مالکا للمہر والنفقہ، کہ وہ مالک ہو مہر کا اور نفقے کا، وہذا هو المعتبر فی ظاہر الروایہ، اور یہی معتبر ہے ظاہر الروایہ میں، حتی ان من لا یملکہما، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ان دونوں کا مالک نہ ہو، او لا یملک احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کا مالک نہ ہو، لا یکون کفوا، تو وہ کفو نہیں بنے گا، لأن المہر بدل البضع، اس لیے کہ مہر بضع کا بدل ہے، فلا بد من ایفائہ، تو اس کا ادا کرنا ضروری ہے، وبالنفقہ قوام الازدواج ودوامہ، اور نفقے سے زوجیت کا قوام اور دوام ہے، والمراد بالمہر قدر ما تعارفوا تعجیلہ، اور مہر سے مراد اتنی مقدار ہے کہ جس کا معجل ہونا متعارف ہو وہاں کے عرف میں، لأن ما وراہ مؤجل عرفا، اس لیے کہ معجل کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ عرف میں مؤجل ہوتا ہے، اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، لہذا اس کی بنیاد پر کفاءت ساقط نہیں ہوگی۔ وعن ابی یوسف انہ اعتبر القدرۃ علی النفقہ، اور امام ابو یوسف سے روایت یہ ہے کہ معتبر ہے قدرت علی النفقہ دون المہر، مہر پر قدرت معتبر نہیں ہے، لأنہ تجری المساہلۃ فی المہور، اس لیے کہ مہر میں نرمی جاری ہے، یعنی لوگ مہر کے بارے میں نرمی کرتے ہیں، فوراً مطالبہ نہیں کرتے۔ وَيُعَدُّ الْمَرْءُ قَادِرًا عَلَيْهِ بِإِسَارِ أَبِيهِ، اور مرد کو شمار کیا جاتا ہے اس کے باپ کی مالداری سے مہر پر قادر شمار کیا جاتا ہے۔ فَأَمَّا الْكَفَاءَةُ فِي الْغِنَىٰ، اب یہاں سے ایک بات اور بیان کرتے ہیں کہ غنا میں کفاءت معتبر ہے یا نہیں۔ غنا سے مراد صاحب نصاب ہونا، صاحب نصاب ہونا، تو اس صاحب نصاب ہونے میں کفاءت معتبر ہے یا نہیں؟ تو امام محمد اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ غنا میں کفاءت معتبر ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو مالک نصاب ہے اور مرد ایسا ہے جو مالک نصاب نہیں ہے، صرف مہر اور نفقے پر قادر ہے، تو یہ اس کا کفو نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ غنا اور مالک نصاب ہونے کی بنیاد پر فخر کرتے ہیں اور فقیری کی بنیاد پر بھی اس کو عار دلاتے ہیں۔ البتہ قاضی ابو یوسف نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اس غنا کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مال کے لیے ثبات نہیں ہے، یہ باقی نہیں رہتا ہے، چونکہ مال صبح کو حاصل ہوتا ہے اور شام کو چلا جاتا ہے، تو یہ آنے جانے والی چیز ہے، اس کے لیے ثبات نہیں ہے، یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، جماؤ نہیں ہے، اس لیے اس کا اعتبار بھی نہیں ہے، یہی صحیح ہے۔ وَأَمَّا الْكَفَاءَةُ فِي الْغِنَىٰ، غنا میں کفاءت کا اعتبار فَمُعْتَبَرَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ ومحمد، تو اعتبار کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے قول میں، حتی ان الفائق فی الیسار، یہاں تک کہ وہ جو مالداری میں بڑھ کر ہو، لا یکافیہ القادر علی المہر والنفقہ، وہ اس کے برابر نہیں ہوگا جو قادر ہو مہر اور نفقے پر، لأن الناس يتفاخرون بالغنى، اس لیے کہ لوگ غنا کی وجہ سے فخر کرتے ہیں، ويتعيرون بالفقر، اور فقر کی بنیاد پر عار دلاتے ہیں۔ وقال ابو یوسف لا يعتبر، اور امام ابو یوسف نے فرمایا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لأنه لا ثبات له، اس لیے کہ اس کے لیے جماؤ نہیں ہے، اذ المال غاد وراءه، اس لیے کہ مال صبح کو آنے والا اور شام کو جانے والا ہے۔ وتعتبر في الصنائع، اور اعتبار کیا جاتا ہے کفاءت کا پیشوں میں کفاءت معتبر ہے، اور یہ صاحبین کے نزدیک ہے، پیشوں میں کفاءت کا اعتبار امام صاحبین کے نزدیک ہے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک عنہ سے اس میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ پیشوں میں کفاءت معتبر ہے، اور ایک میں یہ ہے کہ معتبر نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف کی ایک اور روایت یہ ہے کہ کفاءت کا اعتبار پیشے میں نہیں ہے، البتہ ہاں اگر ایسا پیشہ ہے جو بہت گھٹیا شمار کیا جاتا ہے، گھٹیا پیشہ شمار ایسا ہے جو بہت ہلکے درجے کا ہے، جیسے کہ فحش پیشہ ہے، جیسے کہ پچھنا لگانا ہے، یا جولاہا ہے، یہ چمڑے کو دباغت دینے والا ہے، تو اس میں اعتبار ہوگا۔ اب کفاءت کا اعتبار ہے پیشوں میں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگ اعلیٰ پیشے کی بنیاد پر فخر کرتے ہیں اور پیشے کے گھٹیا ہونے کی بنیاد پر بھی عار دلاتے ہیں۔ اور دوسرا قول کہ جس میں یہ کہا ہے کہ اس کا اعتبار نہیں ہے نا، امام ابو یوسف کی ایک روایت یہی ہے اور امام ابو حنیفہ کی بھی یہی ہے، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ پیشہ یہ لازمی چیز نہیں ہے، پیشہ یہ لازم نہیں ہے، جب لازم نہیں تو اس کا اعتبار بھی نہیں، چونکہ ممکن ہے کہ وہ گھٹیا پیشے سے اعلیٰ قسم کے پیشے کی طرف منقول ہو جائے اور اس کو چھوڑ کر دوسرا پیشہ اختیار کر لے، تو تحول چونکہ منتقل ہونا دوسرے پیشے کی طرف یہ ممکن ہے۔
وتعتبر فی الصنائع، اور اعتبار کیا جاتا ہے پیشوں میں، وہذا عند ابی حنیفہ عند ابی یوسف و محمد، اور یہ صاحبین کے نزدیک ہے، وعن ابی حنیفہ فی ذلک روایتان، اور امام ابو حنیفہ سے اس میں دو روایتیں ہیں، وعن ابی یوسف انہ لا یعتبر، اور امام ابو یوسف سے یہ ہے کہ اعتبار نہیں کیا جائے گا، الا ان یفحش، مگر یہ کہ پیشہ بہت گھٹیا ہو، کل حجام، جیسے کہ حجام پچنا لگانے والا، والحائق جو لاہا کپڑا بننے والا، والدباغ اور دباغت دینے والا، وجل اعتبار، اعتبار کی وجہ یعنی جس میں یہ ہے کہ اس کا اعتبار کیا جائے گا، یہ ہے ان الناس یتفاخرون بشرف الحرف، کہ لوگ فخر کرتے ہیں پیشے کے شرافت کی بنیاد پر، ویتعیرون بدناتھا، اور اس کے گھٹیا ہونے کی وجہ سے عار محسوس کرتے ہیں، وجہ القول الاخر، اور دوسرے قول کی وجہ جس میں یہ کہ اعتبار نہیں کیا جائے گا، ان کی دلیل یہ ہے ان الحرفۃ لیست بلازمہ، کہ پیشہ یہ لازم نہیں ہے، ویمکن التحول عن الخسیس الی النفیس منہا، اور ممکن ہے اعلیٰ پیشے سے گھٹیا پیشے سے اعلیٰ پیشے کی طرف منتقل ہونا، تو چونکہ اعلیٰ پیشے کی طرف گھٹیا پیشے سے منتقل ہونا یہ ممکن ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔